ایک بات میری قوم کے بچے نوجوان نسل ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں، جب بھی آپ نے بیوی کے حق میں بحث کرنی ہے تو یہ ابتدائی معلومات آپ کے پاس ضرور ہونی چاہیے۔ اسلامی قوانین میں جو اسلامک لا ہے، جو آج بھی پاکستان کی عدالتوں میں بھی جو اسلامک لا کی کتابیں پڑھی ہیں، اس میں یہ بات درج ہے کہ اسلام کا قانون ہے کہ جس جاگیر پہ قبضہ کرنے کے لیے مسلمانوں نے لشکر، جنگ، گھوڑے دوڑائے ہوں، خون بہایا ہو، پسینہ بہایا ہو، اور وہ جاگیر جنگ کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ آئے، جو بھی جاگیر ہو یا پراپرٹی ہو یا چیزیں ہوں، اس میں سے 5واں حصہ ہوتا ہے رسول کا، جسے کہتے ہیں خمس۔ لیکن اگر کسی جاگیر پہ قبضہ کرنے کے لیے نہ کسی مسلمان کا گھوڑا دوڑا ہو، نہ جنگ ہوئی ہو، نہ خون بہا ہو، نہ پسینہ بہا ہو، یہ صرف اسلام کے روب کی وجہ سے اسلام کو مل جائے تو اسے شریعت میں کہتے ہیں مال فی، اس میں امت کا حق نہیں ہوتا، یہ صرف رسول کا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو؟ اب بی بی کے حق پہ ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر تو فتح کے لیے کسی نے گھوڑے دوڑائے تھے، کوئی جنگ و جدال ہوا تھا، تو پہلے طریق سے ثابت کرو کہ فتح کو قبضہ کرنے کے لیے جنگ ہوئی تھی۔ اگر یہ نہیں ہوئی تو شرعی قوانین کے مطابق یہ ہے مال فی، یہ بنتا ہے پورا رسول کا۔ ٹھیک ہو گیا؟ ابتدائی معلومات دے رہا ہوں، اور اتنی اہم معلومات دے رہا ہوں کہ آپ 1000 دشمنان زہرا کے سامنے بھی بیٹھے ہوں تو آپ کو اکیلے بیٹھے یہ دلیلیں کافی ہوں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ حق زہرا کے حوالے سے ہر گھر میں مناظر پیدا ہو۔ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل کہا کرتے تھے اگر شیعت کو جوان دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے بچوں کو 2 چیزیں یاد کروا دو، فدق اور غدیر۔ 2 چیزیں اپنے بچوں کو یاد کروا دو، یہ نسلوں کو شیعہ کر دیں گے۔ ٹھیک ہوگا جی؟ اب میں نے آپ کے سامنے فدق کا پس منظر جتنی جلدی ہو سکتا تھا پڑھ دیا کہ یہ کیسے آیا۔ 7 ہجری میں یہ جاگیر رسول کو ملی، 7 ہجری پوری، 8 ہجری پوری، 9 ہجری پوری، 10 ہجری پوری، 11 ہجری کو نبی دنیا سے گئے۔ 11 ہجری تک یہ جاگیر مسلمانوں کے رسول کے پاس رہی۔ اگر اس میں امت کا حق تھا تو نبی نے 4 سال کیوں نہیں دیا؟ میں تو پنچایت کی صورت میں بات کر رہا ہوں سرکار۔ اگر اس میں امت کا حق تھا تو پہلا سوال ہے عدل محمد پہ۔ اگر آپ کہیں گے امت نے شرماتے ہوئے نبی سے نہیں مانگا تو سنی کتابیں چاہو گے میں ڈھیر لگا دوں گا۔ سنی کتابوں میں لکھا کہ بحرین سے مال خراج آیا، آدھی رات کے وقت اونٹ مدینے پہنچے، اس اونٹ میں سامان تھا جو دوسرے ملکوں سے بحرین سے مسلمانوں کے لیے بھیجا گیا تھا۔ رسالت ماب حجرے میں تھے، نوکر نے جا کے بتایا یا رسول اللہ وہ بحرین سے جو مال آنا تھا وہ آ گیا۔ تو صحابی پوچھ رہے ہیں کہ اس مال کا کیا کرنا ہے، بیت المال میں جمع کریں؟ رسول نے فرمایا نہ روکو، اونٹ مسجد کے دروازے پہ کھڑے کرو۔ اونٹ مسجد کے دروازے پہ رسالت ماب آبا لے کے حجرے سے باہر آئے۔ رسالت ماب نے فرمایا یہ سارا سامان مسجد میں اتارو۔ سارا سامان مسجد میں اتر گیا۔ رسالت ماب نے فرمایا چراغ روشن کرو۔ چراغ روشن ہوا۔ فرمایا مجھے وہ مستحقین کی، غریبوں کی، بیواؤں کی فرشتے لا کے دو۔ وہ فرشتے لا کے دی۔ رسول نے کہا یہ اس کے گھر دے کے آؤ، یہ بوری اس کے گھر چھوڑ کے آؤ، یہ مال اس بیوہ کو دے کے آؤ، یہ اس یتیم کو دے کے آؤ۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ رات آدھی سے زیادہ ڈھل گئی ہے، اگر آپ کہیں تو یہ کام دن کی روشنی میں ہو جائیں۔ سنی کتاب میں لفظ نہ ہو، میں زندگی میں ممبر پہ نہ ہوں۔ رسالت ماب نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، اگر دن کو تقسیم کرنا دن کو کر لیتے ہیں، لیکن تم میں سے ایک صحابی اس بات کی ضمانت دے کہ میں کل تک زندہ رہوں گا۔ تم میں سے کوئی ضمانت دے سکتا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ سانسوں کا اعتبار کوئی نہیں ہوتا۔ فرمایا تم میری ایک سانس کی ضمانت دے دے، میں کسی غریب کا حق اپنی گردن پہ رکھ کے کیسے سو سکتا ہوں؟ جو محمد غریب کا حق ایک رات نہیں رکھتا تھا، اس نے امت کا حق 4 سال کیسے رکھ لیا؟